Assalamu alaikum students. May Allah bless you all. Today is Thursday, 6th August 2020. Now we start our lesson Surat Ahzab, ayat number 36 to 38. Students, open your books, page number 36. Students, जब हमने सूरत अहज़ाब स्टार्ट की थी तो उसमें अहम मज़ामीन पढ़े थे और उसमें एक अहम टॉपिक ये था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश के साथ करवाया है, उसका हुक्म दिया है और ये उम्मत के मोमिन मर्दों के लिए बात हो रही है कि वो अपने मुंह बोले बेटे की तलाक याफ्ता खातून के साथ निकाह करने की इजाज़त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी है। तो आइए हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। आयत नंबर 36। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकूना लहुमुल खियारतु मिन अमरिहिम वमन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना। वमा काना नहीं है लिमुमिन किसी मोमिन मर्द के लिए, वला मोमिना और ना किसी मोमिना के लिए, इज़ा क़ज़ल्लाहु जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फैसला कर दे, व रसूलहु और उसका रसूल, अमरन किसी भी काम में, अन यकूना के हो, लहुमुल खियारतु अब भी उसके लिए कोई इख्तियार, मिन अमरिहिम उसी काम में, वमन यअसिल्लाह और जो कोई नाफरमानी करेगा अल्लाह की, व रसूलहु और उसके रसूल की, फ़क़द बस यकीनन ज़ल्ला ज़लाल मुबीना वो वाज़े गुमराही में जा गिरा। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, जिन्हें ज़ैद बिन मोहम्मद भी कहा जाता था, उनके निकाह के लिए हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश का पैगाम भेजा। हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी उमैमा बिन्ते अब्दुल मुत्तलिब की बेटी थी और उनके लिए जब एक गुलाम, जो पहले गुलाम रहे थे हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, उनके निकाह के लिए जब पैगाम भेजा गया तो ये उस खानदान को कुछ पसंद नहीं आया कि कहाँ हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश जो कि एक कुरैशी सरदार की बेटी हैं, कहाँ उनका स्टेटस, और दूसरी तरफ हज़रत ज़ैद बिन हारिसा जो कि एक गुलाम है, कहाँ वो। तो हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश के भाई हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश, उन्होंने कुछ इसको नापसंद किया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में ये आयत नंबर 36 का नुज़ूल फरमाया कि जब अल्लाह और उसका रसूल किसी काम में कोई फैसला कर दें तो अब किसी मोमिन और मोमिना के लिए ये गुंजाइश नहीं रहती कि वो खुद भी उसी काम में अपना कोई इख्तियार समझें। अब जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा तो यकीनन वो खुली गुमराही में पड़ गया। जैसे ही इन आयात का नुज़ूल हुआ तो हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश ने फौरी तौर पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर अपना इस फैसले को बताया कि हम अल्लाह और उसके रसूल के फैसले पे राजी हैं। आयत नंबर 37। वइज़ तक़ूलु लिल्लज़ी अनअमल्लाहु अलैहि व अनअमता अलैहि अमसिक अलैका ज़ौजका वत्तक़िल्लाहा व तुख़फ़ी फ़ी नफ़्सिका मल्लाहु मुब्दीही व तख़शन्नास वल्लाहु अहक़्क़ु अन तख़शाहु फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिन्हा वतरन ज़व्वजनाकाहा लिकैला यकूना अलल मुअमिनीना हरजुन फ़ी अज़वाजि अदइयाइहिम इज़ा क़ज़ौ मिनहुन्ना वतरा वकाना अम्रुल्लाहि मफ़ऊला। वइज़ तक़ूलु और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, लिल्लज़ी उस शख्स से, अनअमल्लाहु अलैहि जिस पर अल्लाह ताला ने इनाम किया था, व अनअमता अलैहि और जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इनाम किया था, यानी ज़ैद बिन हारिसा। अमसिक अलैका तो रोक ले अपने पास, ज़ौजा का अपनी बीवी को, वत्तक़िल्लाह और अल्लाह से डरो, व तुख़फ़ी और आप छुपाते थे, फ़ी नफ़्सिका
اب جو آپ کے نفس میں آپ کے دل میں بات تھی، واللہ مبدیہ، اور اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا تھا، وتخشی الناس، اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے، واللہ احق ان تخشاہ، اور اللہ تو زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے، فلما قضا، پھر جب پوری کر لی، زید منہا وطرا، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اپنی حاجت، زوجنکہا، ہم نے اس خاتون کو آپ کے نکاح میں دے دیا، لکی لا یکونا، تاکہ نہ رہے، علی المومنین، مومنوں پر، حرج، کوئی تنگی، کوئی پریشانی، فی ازواج ادعیائہم، اپنے منہ بولے بیٹوں کی ازواج کے بارے میں، اذا قضوا منہن وطرا، جب وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر لیں، یعنی کہ وہ عورتیں اپنی عدت مکمل کر لیں، وکان امر اللہ، اور یہ تو اللہ کا حکم ہے، مفعولاً، جو کہ ہو کر رہنے والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ کچھ یوں ہے اس کا، اور اس کی تشریح بھی دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق حضرت زینب بنت جہش اور حضرت زید بن حارثہ کا نکاح ہو گیا، اور اس کے بعد ان دونوں کی آپس میں نہیں بنی، تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بار بار یہ فرماتے تھے، جب آتے تھے یہ شکایت کرتے تھے کہ ہمارا آپس میں نباہ نہیں ہو رہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو یہی فرماتے تھے کہ اپنے بیوی کو اپنے پاس رہنے دو، یعنی کہ کوئی طلاق کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کرنا، اور اللہ سے ڈرو، کوئی اللہ تعالیٰ کوئی اس کی نبھا کی کوئی آپس میں اچھے تعلقات کی کوئی امید نکال دے گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے بھی تھوڑا ان کو تھا کہ کہیں اللہ کا یہ حکم نہ آ جائے کہ اگر کوئی طلاق ہوتی ہے تو پھر اس کا کیا رزلٹ ہوگا، اور اگر اللہ رب العزت میرا نکاح ان کے ساتھ ہو جاتا ہے حضرت زینب بنت جہش کے ساتھ، تو یہ یہودی، یہ ارد گرد کے لوگ باتیں کریں گے کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے ہی نکاح کر لیا، کیونکہ عرب میں یہ رواج تھا کہ منہ بولا بیٹا جو ہے وہ حقیقی بیٹے کی طرح تھا، اور بہو کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ اور پھر جب یہی حکم اللہ رب العزت نے نازل فرما دیا کہ زید رضی اللہ تعالی عنہ ان کو طلاق دے دیں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آپ اس خاتون سے نکاح کر لیں، تو عربیوں نے اسپیشلی یہودیوں نے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں باتیں کی، اور اسی آیت کے حوالے سے حضرت زینب بنت جہش دوسری امہات المومنین پر یہ فخر فرمایا کرتی تھی کہ آپ لوگوں کے نکاح زمین پر ہوئے، جبکہ میرا نکاح اللہ نے آسمان پر کروایا، جس کے جو ہے دلیل کے طور پہ یہ آیت کریمہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ طلاق دے دی اور ان کی عدت پوری ہو گئی، تو اللہ رب العزت نے یہ نکاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کروا دیا، کیونکہ تمام امت کے لیے یہ حکم نازل کرنا تھا کہ قیامت تک کے مومن جو ہیں وہ اپنے منہ بولے بیٹوں کی جو بیویاں ہیں، جب وہ انہیں منہ بولے بیٹے طلاق دے دیں تو ان سے نکاح کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے جو کہ ہو کر رہنے والا تھا۔ آیت نمبر 38، ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، وکان امر اللہ قدرا مقدورا۔ ما کان نہیں ہے علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، من حرج کوئی بھی حرج، کوئی تنگی، فیما فرض اللہ لہ جو کہ مقرر کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی حکم، سنت اللہ فی الذین، اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے، اس کی سنت ہے ان لوگوں کے بارے میں، خلو من قبل جو کہ اس سے پہلے گزر چکے، وکان امر اللہ، اور اللہ کا حکم تو قدر مقدورا مکمل ہونے والا ہے اور مقرر کیا ہوا ہے۔ اس کا بامحاورہ یہ ترجمہ کچھ یوں ہے، انہی پہلی دونوں آیات کو لنک کرتے ہوئے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت زینب بنت جہش سے ہوا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس معاملے میں نہ کوئی تنگی ہے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، جو حکم اللہ رب العزت نے ان کے لیے مقرر کر دیا۔
اللہ فرماتے ہیں یہ تو اللہ کا دستور ہے، اللہ کا طریقہ ہے۔ اس سے پہلے بھی، کیونکہ کوئی بھی نیا حکم، نیا قانون جب بنتا ہے تو اس میں اس امت کے لیے سب سے پہلے وہ اس کے نبی پر اپلائی ہوتا ہے، اور نبی کے ذریعے سے ہی وہ امت کے لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے، اور اللہ کا حکم تو مقرر کیا ہوا ہے۔ اسٹوڈینٹس، آپ اس لیسن کے ورڈز میننگ لرن کریں گے، اور اس کی ایکسرسائز وہ بھی لرن کرتے ہوئے اس کے بعد ہوم اسائنمنٹ کمپلیٹ کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔